کہیں بندے کو اپنے عمل پر گمنڈ پیدا نہ ہو جائے. دیکھو نا، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں نا. صحابہ کتنے عمل والے تھے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں. لوگوں کا کتنا عمل ہوتا ہے، لیکن ان کو دعا سکھائی کہ اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھنا، رب کے کرم کی طرف دیکھنا. اور پھر پوچھنے والی بھی سیدہ عائشہ ہے. دیکھو نا، پوچھنے والی بھی سیدہ عائشہ ہے. آپ جانتے ہیں کتنی بڑی ہستی ہیں کائنات میں وہ حضور کی دنیا میں بھی بیوی ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں. اور پھر جن کے حجرے میں آج بھی سرور عالم لیٹے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے. جتنی شان ہے. انہوں نے پوچھا تھا حضور میں کیا پڑھوں لیلۃ القدر میں، تو آپ نے ان کو تعلیم دی، ساری امت کی تعلیم دی کہ عائشہ اللہ سے معافی مانگنا اور اس کی رحمت پر نظر رکھنا. چلو ہم باقی لوگوں کی کیا باتیں کریں، باقی تو سب ہیج. رسول پاک کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے اندر تشریف لائے. آپ نے فرمایا صحابہ کوئی آدمی بھی اپنے فقط عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جو قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا، کئی جگہ آتا ہے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم نے اچھے عمل کیے. یہ اللہ کہے تو کہے، یہ فرق ہے. میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے اتنے عمل کر لیا لہذا پکا جنتی ہوں. نہ بھائی نہیں، ہم نہیں کہتے. یہ وہ کہے، وہ 100 دفعہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ اچھے کام کیے، قبول کر، میں تمہیں جنت. یہ جو قرآن کریم کی آیتیں آئے نا، ان کو یہ مفہوم ذہن، اس میں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اس عمل کی بنیاد پہ جنت میں، بلکہ وہ جنتیوں کی آواز ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم کبھی اس مقام تک نہ پہنچ سکتے اگر اللہ ہماری دستگیری نہ فرماتا. یہ اللہ کریم نے مہربانی، اللہ کا فرق. حضور نے فرمایا کوئی آدمی عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعمال تو امت کے اعمال یا دیگر کوئی درجہ نہیں رکھتے. حضور آپ اپنے بارے میں فرمائیں، حضور آپ اپنے بارے میں فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور فرمایا اگر اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈانپ لے تو میں بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. عمل کیا عمل، کیا عمل. ہم تو اللہ کی ایک ایک نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور اس کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہم تو ساری زندگی سجدہ ریزی کریں تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہم کس عمل. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بہت خوبصورت. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم عمل کا بھی اہتمام کرو. یہ دیکھو نا، ایک ہے بے عملی، بے عملی کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. فرمایا عمل کرو، اہتمام کرو. اہتمام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس کے شرائط تقاضے ضرور وہ پورے کرو. کوشش کرو پوری کہ یار میرا وضو اچھا ہو جائے، یار میں اچھی طرح نماز پڑھ لوں، سجود خشوع مجھے نصیب ہو. وہ کہتے ہیں عمل کا بھی اہتمام کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر ایسے کرو اس کی قبولیت کا بھی اہتمام کرو. کیا مطلب کہ اللہ سے دعا کرو. اور حضرت فضالہ بن عبید ایک صحابی ہیں، ان کا وہ جملہ خوبصورت. وہ فرماتے ہیں اگر میرا ایک ذرہ بھی اللہ قبول کر لینا، ایک ذرہ بھی میرا قبول کر لینا تو کائنات کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائے گا. میرا رب میرا ایک ذرہ بھی قبول فرما لینا. تو فرمایا کرتے تھے دنیا کے پہاڑ ایک طرف اور میرے رب کا ایک ذرہ قبول کر لینا ایک طرف. تو اصل پھر بات تو قبولیت ہوئی نا. اس لیے مثلا عمل کیا تو بھائی ایک تو کہیں کہ تیری بارگاہ کے شاہ یا نشاں ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مالک تو اگر قبول کر لینا تو تیری مہربانی. یہ بھی عاجزی، یہ اظہار کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے میں نے جو ان کی تاریخ میں نا ان کے حالات میں لکھے ہیں، وہ گورنروں کو خط لکھا کرتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو جو ایک خط انہیں عید کے موقع پہ لکھا اس میں یہ تھا کہ جب عید پڑھنے آئے نا لوگ تو ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو تاکہ اللہ تمہارے روزے کو قبول فرما لے. تو یہ بھی لاپرواہی ہے ہماری. ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں
تو بھائی پھر اللہ کریم آج جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں تو صاف لفظ ہیں اللہ پاک کے. فرمایا محنت کرو مردوں کے لیے. ایک تو کہا کہ جو قدرتی طور پر کوئی چیز کسی کو مل گئی ہو نا، مثلا کسی کا قد لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، تو ساری زندگی اب اسی پر ہی نہ پریشان ہو کہ میں لمبا ہوں تو کہاں چھوٹا ہوں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جو قدرت نے کر دیا ہے نا، کسی کو عورت بنا دیا کسی کو مرد بنا دیا، پھر اس پر بھی سوچیں اللہ کا شکر ہے اس نے انسان بنایا. وہ کتا خنزیر بنا دیتا، اللہ کا شکر ادا کر. وہ بے زباں بنا دیتا. اسی لیے کچھ نہ کچھ انسانوں میں بھی کمزوریاں، تاکہ دوسرا آدمی اس سے عبرت حاصل کرے. تو فرمایا وہ نہ کر. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا. عورتیں مرد بھی محنت کریں، عورتیں بھی محنت کریں. اور پتہ نہیں کس کس درجے پر ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام جاہل لکھنے والے ہوتے ہیں مصیبت، اس کا نام رکھا انہوں نے 2.5 کلندر. 2.5 کلندر. اس میں حضرت رابعہ بصری کو آدھا کلندر آدھا ولی قرار دیا گیا. کتنی بڑی جہالت. حالانکہ وہ کتنے اولیاء سے بڑھ کے ولی ہیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی. تو اللہ کریم نے اسی لیے کہا کہ عورتیں کریں محنت، مرد کریں محنت، گزر جائیں گے. اور ہو سکتا ہے قیامت کے روز بیوی زیادہ درجہ پا جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں. اصل تو نیت، ارادہ، محنت، یہ کو پکی مور لگا کے دی ہوئی اللہ پاک نے آپ کو کہ قیامت کے دن بھی مرد ہی آگے گزر جائیں گے. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس آیت نے کہا، بلکہ ایک جگہ کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. میں کسی کے عمل کو ضائع کبھی کرتا ہی نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. یہ اسلام ہے. اور آگے پھر کہا کہ لوگوں محنت کرو، عمل کرو، لیکن جس چیز کو آپ کی طرف متوجہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. پھر اس کے بعد عمل نہ دیکھا کرو، اپنے رب سے اس کا فضل مانگا کرو. حضرت میاں صاحب کو عارف کھڑی کو سمجھائی نا یہ بات، اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جن کو باتیں پلے پڑیں، وہ فضل کریں تے بخشے جاون، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے. اللہ، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں. اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں. اسی لیے یہ جو جملہ لفظ بول دیتے ہیں نا آپ ظلم خدا کا، یہ غلط جملہ ہے. یہ ہندوؤں کا جملہ ہے، یہ کافروں کا جملہ ہے ظلم خدا کا. اور اکثر عورتیں بول دیتی ہیں تو یہ ہندوؤں کا جملہ ہے، یہ کافروں کا جملہ ہے. قرآن کریم نے تو کئی جگہ بیان لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کریم تو ایک ذرہ رتی برابر، یہ سمجھانے کے لیے اس سے بھی کم کہہ لو، ظلم کرتا ہی نہیں. اللہ عادل ہے اور اس سے بڑھ کے عدل کرنے والا کوئی نہیں کائنات میں. لیکن آپ قرآن کو پڑھیے. اللہ کسی جگہ پہ مسلمانوں میرے بھائیوں رب نے اپنی یہ صفت قرآن میں بیان ہی نہیں کی. کسی جگہ نہیں کہا ذو عدلن، وہ عدل والا ہے نہ. جب بھی کہا ذو فضلن. قربان جائیں رب کریم تیری شانوں پر. کیوں کہ عدل کریں کہ تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تو بخشے جاون، ہم جیسے منہ کالے. یہ ہے حقیقت. اس لیے لوگوں اور میرے بھائیوں سارے کے سارے ہر حال میں اپنے رب کے فضل کی طرف. اور آپ نے پڑھا سنا ہے وہ مالک ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی سوال کی ضرورت نہیں، اسے کسی مانگنے کی ضرورت نہیں. وہ جو چاہے فیصلہ فرما. اس لیے ایک بزرگ کا کتنا وہ خوبصورت جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے، عرض کیا کرتے اللہ کی، کیونکہ ان کو اللہ کی شان کا پتہ. وہ عرض کرتے تھے یا اللہ اگر تو نے میرا بدبختوں میں نام لکھ دیا، وہ تقدیر کے فیصلے. مالک اگر تو نے مجھے بدبخت جہنمی لکھ دیا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہاں سے میرا نام کاٹ کے جنتیوں میں شامل کر دے. کیا خیال؟ یمح اللہ ما، یہ آیت ہے قرآن کی، یمح اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب. فرمایا وہ جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے رکھے، کیونکہ لوح محفوظ جیسی کتابیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اولیاء، یہ جو غوث پاک کا میں ذکر کیا رضی اللہ تعالی، ان لوگوں کی دعاؤں سے اللہ پاک تقدیریں بدل دے. یہ جو قبرستان نے میانی صاحب، یہاں ایک بزرگ لوٹے ہوئے ہیں خواجہ طاہر بندگی. خواجہ طاہر بندگی بزرگ ہیں.
یہ حضرت مجدد الفسانی کے بچوں کے استاد ہیں. حضرت مجدد الفسانی جو شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں جنہوں نے اسلام کی خدمت، یہ ان کے بچوں کے استاد ہیں. ان کے ایک بچے ہیں شیخ معصوم سرہندی، اتنا بڑا ہندوستان میں کام کیا، لاکھوں ہزاروں ہندو یا کافر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ان کے بچپن میں اللہ کریم نے ان پہ بڑا کرم کیا تھا. یہاں تک ملتا ہے کہ وہ بچپن میں نا مسجد میں نماز پڑھنے گئے، شیخ معصوم، محمد معصوم ان کا نام، وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو والد صاحب جماعت کرا رہے ہوں گے یا نماز پڑھ رہے ہوں گے، انہوں نے نمازیوں کے نکلنے سے پہلے نا جوتے الگ الگ کر دیے لوگوں کے، کچھ ادھر کر دیے کچھ ادھر کر دیے. تو ایک نمازی نے پوچھا یہ جوتے کس نے ادھر کیے؟ اس بچے نے کہا جنتیوں کے الگ کر دیے ہیں، جہنمیوں کے الگ کر دیے. دیکھو کتنی نگاہ ہے، اور یہ کن کی نگاہ ہے؟ یہ کملی والے کے در کے ٹکڑے کھانے والے کے بچوں کی نگاہ ہے. اور کریم آقا کی نگاہ کا کیا کہنا. انہوں نے خواجہ طاہر بندگی کے سبق پڑھنے شروع کیے تو ایک دن اپنے والد گرامی کو آ کے کہا والد صاحب میں نہیں پڑھوں گا ان کے پاس. انہوں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے ماتھے پہ جہنمی لکھا ہوا ہے. دیکھو نا پتہ چلتا ہے نا پیشانیوں میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. اور بے نور چہروں کو دیکھا بھی کرو، نور والے چہرے اور ہوتے ہیں، بے نور چہرے. یہ میرے خیال یہی تقابل کرا لو دنیا میں کہ بے نور کون سے ہیں اور نور والے وہی ہیں جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں. جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے ان کو نور کہاں حاصل ہوگا؟ وہ کائنات میں بھی ظلمت میں ہیں، قبر میں بھی ظلمت میں ہی ہوں گے. کیونکہ بلکہ وہاں قرآن نے جہاں حضور کو نور کہا نا، پیچھے یا اہل الکتاب کو خطاب کیا. اہل